لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین صبح دی ہے اور ہم اس میں دین کے کام سے کنیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے نامہ اعمال میں حسنات کی صورت میں باقی رکھے اور کسی بھی ایسی گناہ کا ہم شکار نہ ہوں کہ جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو خاص طور پر حسنات کی صورت میں باقی رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. آج علی وجہ اللہ تحفیظ کے سلسلے کی سورۃ العصر کی انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو سبق ملے گا. آپ نے نیکسٹ ویک سورۃ العصر سنانی ہے. اپنے ریمائنڈر کو، کلاس ریمائنڈر کو ہم روز ہی یاد رکھیں گے. امید ہے کہ آپ اور میں سب دعا جو ہے وہ نماز پڑھ کے آتے ہوں، دعا کرتے ہوں نماز میں، یعنی کہ حاجت کے 2 نفل ضرور پڑھنے چاہیے، اس کو ہمیشہ بڑھاتے رہیں کیونکہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت باقی رہتی ہے اور جب تک ہم مانگتے رہتے ہیں ہمیں جو ہے ہم بندگی کا اپنا تقاضا پورا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں اور یہ کمزوریاں ہی تو ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے جو کہ ہمارے سارے معاملات کو حل کر سکتا ہے. اس کے یہاں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صرف کن فیکون کا ورڈ ہے. تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن لیں اور ہمارے سارے معاملات کو صرف ایک کن سے حل کر دے، ہمیں اللہ سے کنیکشن بنانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ صلات کا لفظ جو ہے وہ صلہ سے ہے جس کا مطلب ہے کنیکشن. تو نماز اصل میں بندے اور رب کے بیچ جو ہے وہ کنیکشن ہے، ایک تعلق ہے. دعا جو ہے بندے اور رب کے بیچ ایک تعلق ہے. پھر یہ کہ ہمارے بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو آڑے آڑے ہوتے ہیں جب ہم یہ تعلق بنانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے جب اپنا تعلق ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے ہمارے گناہ آڑے آ جاتے ہیں. تو اس میں صدقہ و خیرات کرنا بہت فائدہ دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. پھر استغفارات بھی اسی طریقے سے فائدہ دیتا ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس پر استغفار کرتا ہے، بعض دفعہ تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی اور آف کورس ہمیں معلوم ہماری غلطیوں کا تبھی چلتا ہے جب ہم قرآن کی مجلس میں آتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسا جیسے کہ ہمارے اندر ایک بلب جلا دیتا ہے، ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے. تو ہم اپنے عمل کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے مطلوب عمل کیا ہے. یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں، ہم کن کن کاموں کے مکلف ہیں اور کن کاموں کو کس طرح سے کرنا ہے. تو قرآن ہمیں بتا رہا ہوتا ہے لیکن ہم اپنی مرضی، فطرت اور اپنی نیچر کے تحت بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً جب ہم قرآن کی مجلس سے جڑتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں. تو ہم استغفارات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اور استغفارات اگر ہم جان کر کسی گناہ خاص سمجھ کے کریں تب تو یہ بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. لیکن اگر ہمیں گناہ ہمارے یاد نہیں آ رہے ہوں تب بھی ہم استغفارات کو معمول بنائیں، یعنی اپنے اندر یہ مزاج رکھیں کہ ہم جو ہے انسان ہیں، مٹی سے بنے ہیں. ہم چاہے ہمیں پتہ چل رہے ہیں نہیں چل رہے، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ ایک بائی ڈیفالٹ جو کنسپٹ ہے نا ہمارا اپنے بارے میں ہونا چاہیے. اور اگر ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ جائیں یہ تو اللہ ماشاء اللہ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب ہم قرآن سے کنیکٹ نہ رہیں. جب ہم قرآن کی مجلس میں آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے گناہ کہاں ہیں. استغفارات ہمیں فائدہ دیتے ہیں. پھر اس طرح سے زندگی کے مصائب اور آرام پر چلنے کے لیے ہمیں صبر اور شکر چاہیے. یعنی کہ ہر بار ہمیں خیال آتا ہے نا کہ بس یہ کلاس چھوڑ دو، کیا ہر دفعہ یہ کچھ لوگوں کے لیے شام ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو مغرب کا وقت ہے، ہسبینڈ کا وقت ہے
اور جو ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو تھامنا ہے، کیونکہ آج ہم ایک صبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو نیکی پر جم جانا بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، ورنہ شیطان آپ کو 2 منٹ میں ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، اور صبر آ نہیں سکتا جب تک کہ شکر نہ ہو۔ یعنی شکر انسان کرے سب سے پہلے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانے، اس توفیق کو غنیمت جانے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ادر دین قرآن کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو ونڈو شاپنگ اچھی لگتی ہے، ان کو اپنے گھر کی کلیننگ میں اپنے آپ کو گھسایا ہوا ہے، گھر کے پردے اور چادر ٹھیک کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بلاتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس میں بھی نیت اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہر وقت لوگوں کی میمے میں رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، ان سے تعریفیں سننا چاہتے ہیں، ان کی بھی تو زندگی کا ایک سرکل ہے نا، لیکن وہ کہاں جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، یہ احساس دیا ہے کہ ہم اپنی فکر آخرت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب تک شکر نہیں ہوگا نا، تو ہم اور آپ کسی بھی کورس سے جڑ کے نہیں رہ سکتے۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا جو ہے طریقہ ہے سیم، کہ ہم پہلے ریسائٹیشن سنیں گے ایمن سویت کی آواز میں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے لسننگ سنتے ہیں، تطبیق بھی ہوتی ہے پہلے جو ہے، اور آپ سے لسننگ بھی کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کو تھوڑا سا گزرتے ہوئے ہم بریف تفسیر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایمن سویت سے ریسائٹیشن کو سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اوکے، بہت شارٹ سی چند آیتیں ہیں، ہم نے اس کی تلاوت سنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی تطبیق ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، تو پھر شروع کرتے ہیں تاکہ پہلے سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے۔ اچھا، اس میں واو نظر نہیں آ رہا ہے تو دوسری حص پہ ہم رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ واو واو ہے یہاں پہ، واو کے لیے ہونٹوں کو ہم نے راؤنڈ کرنا ہوتا ہے، لام سکون کے ساتھ ہے، ہم نے توسط ٹائم دینا ہے، ہلانا نہیں ہے اس کو۔ اور آئین کو مخرج سے نکالتے ہیں مڈل آف تھراٹ سے اینڈ سعود کو ہم نے لینا ہے سکون کے ساتھ، تو سعود کے اندر استعلا اور اطباق دونوں ہوگا، بیک آف دا ٹنگ اور مڈل آف دا ٹنگ دونوں اوپر سے اٹھے گی۔ عموماً صفات کا نام لینے کے ساتھ ساتھ میں اس صفات جس وجہ سے وہ صفت بنتی ہے وہ بھی ساتھ بتا رہی ہوتی ہوں، تو نام اگر نہیں آپ نے سنے تو گھبرایا نہ کریں۔ یعنی اس میں استعلا ہے، یعنی بیک آف دا ٹنگ اوپر اٹھ رہی ہے، اس میں اتباق ہے، یعنی مڈل آف دا ٹنگ بھی اوپر اٹھ رہی ہے، اس کا مخرج ٹپ آف دا ٹنگ نیچے کے دانتوں کے اندرونی سرے پہ رکھتی ہیں، تو پھر یہ سعود نظر آتا ہے۔ اس میں ہمس ہے، اس، یہ جیسے اس، یہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس، یہ سین تھا، سیم مخرج ہے، صرف ہم نے زبان بیچ سے اٹھا دیا، بیک سے اٹھا دیا، اس، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے والعصری، تو یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو والعصر، سعود بھی سکون پہ ہے، رو بھی سکون پہ ہے، تو تھوڑا سا جینٹلی ہمیں رکنا ہوگا۔ نل، نون پہ شد ہے، اکمل غنہ، نل، یہاں پہ بھی لام کو ہلانا نہیں ہے، نہ ہی رکنا ہے زیادہ، کیونکہ متوسطہ لیٹر ہے۔ انسان، اخفا لائٹ ہے، اخفا میں نون کے بعد سین ہے، جب نون کے مخرج کو نہیں ٹچ کریں گے، لیکن اس میں جو تھوڑی سی غنے کی صفت ہے وہ آتی ہی رہے گی۔ ان الانسان، انسان، لائٹ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے نہیں کرنا، یہ ہیوی اخفا ہو جائے گا۔ ہیوی اخفا نہ کرنے سے بچانے کے لیے وہی چیز کہ بیک آف دا ٹنگ، مڈل آف دا ٹنگ، سب کو نیچے اسٹریچ کر کے رکھیں۔
جب نیچے بچھائیں گے تو آپ کو دونوں گالوں پہ گیپ بھی لانا پڑے گا. اگر دونوں گالوں میں گیپ کم ہو, دونوں راؤنڈ کی شکل میں آ رہے ہوں, منہ آپ نے ہونٹوں کو سکڑنے کی کوشش کریں گے ان سائڈ, تو اب یہ ہو جائے گا, یہ موٹا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے دونوں پہ گیپ اچھا رکھنا ہے تاکہ زبان اچھے سے بچھے. انسان لفی خسر, لفی, 2 کاؤنٹ لا, 1 کاؤنٹ فی, 2 کاؤنٹ مد اصلی ہے یا سکون سے پہلے, یہ یا سکون ہے, ٹھیک ہے. سکون جو ہے یا پر ہے, اس طرح لکھا ہے انہوں نے, اور یہ فا ہے, جسٹ لائک اے چھوٹی یا جیسے لکھتے ہیں وہی ہے, اس کا رائٹنگ سٹائل مختلف ہے. لیفی, اٹس ناٹ لافی, لا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی, آ با تا لا جا ایسے نہیں. اے ب ت س ج ج, تھوڑا سا آپ نے اچھے سے فلیٹ رکھنا ہے. کیٹ, کیٹ, ایٹ کی جو اے ہے اس پوزیشن پہ رکھتے ہوئے پوزیشن پہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. لے, لے یعنی کہ ہونٹوں منہ کی ایسی پوزیشن بنی جس میں زبان نیچے جھک رہی ہے. ہمیں صرف اور صرف لائٹ لیٹر کے لیے اپنی زبان کو اوپر کی طرف نہیں اٹھانا ہے, اور ہیوی لیٹر کے لیے اٹھانا ہے. بس ان دو چیزوں سے فرق آ جاتا ہے. لفی خسر, ٹھیک ہے. را, پھر اگین سکون آ رہا ہے, خسر. الا الذین آمنوا, بالکل آرام سے, لذین, ذال کی ٹپ آف دا ٹنگ نیچے کے 2 دانتوں کے سرے پہ لگ رہی ہے, ذال کے اوپر کسرہ ہے, یا بھی آپ کی جو لائٹی ہے تو بہت خوبصورتی سے لذینا, جتنا ٹپ لگائیں گے ذال لائٹ ہوگی, ٹپ سے موٹا حصہ لگائیں گے, لذینا وینا ایسے کریں گے. وی یعنی ٹپ نہیں بلکہ آپ نے زبان کا زہر اللسان لگا رہے ہیں دانت پہ, یعنی زبان پوری باہر کر دی اور ٹپ کے بجائے زہر اللسان لگ گیا. لذینا وینا یہ موٹا ہو گیا. الا الذین ذی, بالکل فائن ٹپ کریں جیسے ہونٹوں کی نب ہوتی ہے, اس کو اگر آپ زبان کے اوپر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے زبان پیچھے پش بیک ہو رہی ہے, اور فور لائٹ لیٹر کے ہمیں یہی چاہیے, تو لائٹ خوبصورتی سے آئے گا. اے مینو, اے ٹپ اسپاٹ اب تھوڑ سے, آ منو نہیں ہے, آ منو نہیں ہے, اے مینو, اے کیونکہ یہ اندر سے نکل رہا ہے, ڈیپ اسپاٹ اب تھوڑ سے, مینو, واو سکون سے پہلے دمہ مد اصلی, واو, پھر اگین ہونٹوں کو راؤنڈ کر کے وا, اٹس ناٹ وا. اس میں آپ میک شور کریں, خود دیکھیں, ایسا نہ ہو وا بولتے ہوئے آپ وی سے بولیں. اس میں بھی چلیں انگلش کا ایک ٹرم نکلتا ہے ڈبلیو, واچ, ٹھیک ہے. واچ بولنے کے لیے اسے آپ کے ہونٹ راؤنڈ ہوتے ہیں, وا, واٹ, واچ, اس طرح وا ہوگا. اس میں وین کی شکل میں نہیں جانا, وے یعنی یہ نہیں کہنا ہے والذین, والذین, آپ کو واو کی آواز آ رہی ہے, والذین, والذین, لیکن یہ میں وی کے انداز میں بول رہی ہوں. یعنی جو فا کے لیے ٹپ آف دا آپ کے جو دانت ہوتے ہیں نیچے کے ہونٹ کو لگتے ہیں, ول, ول, یہ بھی ساؤنڈ بن رہی ہے, لیکن یہاں پہ یہ وی ہے اور یہ اوپر والے دانت نیچے کے ہونٹ کو لگ رہے ہیں, اور ہم بنا رہے ہیں و, تو یہ غلط ہے. ہم نے واچ کی طرح کرنا ہے, ڈبلیو کی طرح کرنا ہے, والذین. تو یہاں پہ بھی وعاملوا, ہونٹوں کو راؤنڈ کریں, واپس لے جائیں ڈبلیو کی طرح, واچ, واچ, واچ بولیں, اور دیکھیں کہ واچ آپ کیسے بولتے ہیں, جس طرح ہونٹ راؤنڈ ہوتا ہے اس طرح لے کے جانا ہے. عاملوا الصالحات وتواصوا, یہاں پہ اگین لین آ گیا, وا سکون سے پہلے فتح, یا سکون سے پہلے فتح, سو, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا لین کا مطلب بھی سافٹ ہے. میں آج دیکھ رہی تھی آپ لوگ پوچھ رہے تھے گروپ کے اندر کے لین میں کیا ڈفرینس ہو رہا ہے. تو اگر آپ جیسے او, بو, تو جلدی کریں گے نا, ہونٹوں کو گول تو کر رہے ہیں آپ, کریں ہونٹوں کو راؤنڈ کریں, لیکن آپ بہت جلدی کریں گے تو لین کا جو سافٹنس کا ٹائم ہے وہ اس کو نہیں دیں گے, یعنی تھوڑا سلو موشن پہ چلیں گے, تو پھر آپ کا وہ انداز آئے گا جو ہم کہتے ہیں او, بو, تو, سو, وتواصوا. اس کو سو جلدی سے کرنے کی کوشش کریں, فوراً سے ہونٹ گول کر دیے ہیں, یعنی بہت زیادہ فاسٹ فارورڈ میں کیا تو پھر لین صحیح نہیں آئے گا. لین کے لیے تھوڑا سافٹلی, دھیرے دھیرے آپ نے ہونٹوں کو کلوز کرنا, او, بو, تو, ٹھیک ہے. بالحق, اگر آپ یہاں پہ رکیں گے, قاف پہ شد ہے, تو یہ جو قلقلہ ہے بہت ہیوی قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کبرا ہے, اصغر, اصغرا, اور اگر کبرا ہے تو پھر یہ کبرا, یعنی سب سے ہائیسٹ لیول کا. بالحق, حق, پہلے ایک قاف جو ہوتا ہے نا اس پہ رکتے ہیں اچھا خاصا, پھر دوسرے والے قاف پہ باؤنسنگ ساؤنڈ کرتے ہیں, یہ ڈفرینٹ ہے اس سے. بالصبر, صبری, صبری, سب, اگر یہاں پہ اگر با اینڈ میں بھی آ جائے, جیسے اب, یہ اب اور اب, دونوں میں فرق ہے, تو اس کو حق
اس کو اچھے سے سمجھنا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ چل رہے ہیں بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں پہ بھی رو کو ہیوی رکھنا ہے. صبر، رو تو ہے، یعنی کہ یہاں باریک اگر پڑھتے ہیں تو آپ لائٹ پڑھتے ہیں، لیکن را سکون، اس سے پہلے سکون، اس سے پہلے صاد پہ فتح، اگین اگر پچھلے سکون پہ بھی سکون ہو تو اس سے پہلے پہ جاتے ہیں. ہر حال میں جب فتح ملتی ہے تو ہم اس کو موٹا کرتے ہیں. موٹے کے لیے آپ کی رو زبان کو کروٹ سے اٹھنا ضروری، سائڈ آف دا ٹنگ کو. بس صبر یوں کرنا ہے، بس صبر نہیں کرنا ہے، صبر نہیں، بس صبر. ٹھیک ہے، ار کر کے یوں آواز آتی ہے. الحمدللہ تطبیق کا سیشن ہم نے ڈن کیا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب لسننگ کرتے ہیں تاکہ تو اچھی طریقے سے بات واضح ہو گئی. تو اب ہم لسننگ کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. جی سسٹر تحسین. سوری، میں وہ لاتی ہوں اگین، اگر تو یہیں سے لے کر آتی ہوں. چلیے. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، والعصر، آسو، ان ہیوی العصر، نسلہ ہے آسو. یہ تھوڑا مشکل ہوگا سب عصر، کے لیے، مجھے آئیڈیا ہے. والعصر، آسر، ان رو میں بھی آنی چاہیے، نہیں کہ چھوٹ جائے، رو کو چھوٹنا نہیں ہے. والعصر. والعصر، آگے چلیں. ان الانسان لفی خسر، انسان، اس کو اور فلیٹ کریں، انسان. انسان لفی خسر، اس کو بھی، یہ بھی را ان ہیوی ہے، خسر. رو میں خسر، ار خسر، کی آواز، ار یوں کی ساؤنڈ بنے، ہیوی چاہیے ہمیں رو. لفی خسر. خسر، یہ صحیح. تھوڑا سا جلدی ہو جا رہا ہے، خسر میں تھوڑا جلدی ہو جا رہا ہے. خسر، ٹھیک ہے، آگے. خسر. اچھا، حلق کے اندر آواز دے رہی ہے. جی. ان ان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں تو پاز نہیں دیں گے نا، اور اگر آپ اس کو چلا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا جی. آمنو میں ابھی بھی وہی فرق ہے. الا الذین، اندر سے بولنا ہے، آمنو. اچھا، آمنوا، بیٹر ہو رہا ہے، آمنو. آمنوا. ابھی جو پہلی دفعہ آپ نے بولا تھا وہ مڈل پہ چلی گئی تھی، اور دوسری دفعہ آپ مڈل سے نیچے آئی ہیں، تو مڈل پہ بھی نہیں رہنا ہے کیونکہ مڈل سے نیچے جانا ہے. اور اس میں جب آپ وعاملو جب آپ بولیں تو ہونٹوں کو اس کو کھینچیں. آپ جب آئین کے مخرج پہ پہنچ جاتی ہیں لیکن آپ کا منہ راؤنڈ ہوتا ہے، جی. اس کی وجہ سے بیک آف دا ٹنگ اوپر اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا آئین موٹا ساؤنڈ کرتا ہے. تو انشاءاللہ بہت زیادہ پریکٹس کیجیے. اگر سسٹر اسما کے ساتھ بھی پریکٹس کرنا ہے کیونکہ چھوٹی صورت ہے تو ہم انشاءاللہ وہ بھی بھیج دیں گے، تو اچھی طریقے سے آمنوا. پریکٹس کرے گا. اچھا، بالکل سینے سے نکالنا ہے نا. آمنوا. ہاں، نیچے سے بالکل، مینو سینے سے. ہاں بیٹر ہو رہا ہے آپ کا، الف سے ڈفرنس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی. گڈ ماشاءاللہ. اور آئین سے بھی ابھی مختلف ہے. چلیے سسٹر نوشابہ آپ پڑھیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان آپ پہلے اس کو الانسان. ٹائم دیں، آپ جلدی کرتی ہیں. والعصر ہم ایسے پڑھ رہے ہیں نا. آپ نے انشاءاللہ ایمن سوید کے پیچھے کے علاوہ آپ سسٹر اسما کی بھی میں ریسائٹیشن بھجواتی ہوں، آپ نے بالکل بیٹھ کے کرنا ہے، اچھا خاصا اس کو ٹائم دینا ہے اگر آپ نہ فکس کرنا چاہ رہی ہیں تو. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. جی جلدی نہیں. والعصر یہ اردو کی طرح پڑھ رہے ہیں نا آپ، اردو کی طرح جی. نہیں پڑھیں، تھوڑا سا ٹائم دیں. والعصر. وال وال والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. خسر. خسر خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا
إلا ابھی حمزہ کی الذين جگہ پہ نہیں گیا ہے. الا الذین آمنوا. آ آ- آ آ- 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 بیٹر ہے، اندر جا رہا ہے. یہ اندر سینے سے آواز آنی چاہیے. آمنوا وعملوا الصالحات. منو، آپ کا مسئلہ یہ فتحہ کی حرکت کم ہے نا، یعنی ہر حرکت کم ہوتی ہے. منو نہیں، منو میں صرف میم بولا آپ نے. منو، ما ہلکا سا. جب آپ نے اس کے لیے آپ کو سلو پڑھے منو. آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ٹھیک ہے، وتواصوا، سواد میں بھی تھوڑی سی ہلکائی. وتواصوا ٹھیک ہے، سو گڈ ماشاء اللہ. اور سسٹر جزاک اللہ. افرین آپ ہیں؟ جی. جی سنائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، گڈ ماشاء اللہ. ابھی بھی آپ کا بھی یہ بالکل بھی موٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے حمزہ. لیکن ہے کہیں نہ کہیں الف، یہ اے اندر سے آواز ہے، کیونکہ جب اندر سے نکلے گی اس میں اس میں شدہ ہوگا. اے مینو، وہ آواز ہی ڈفرنٹ نکل رہی ہوتی ہے. آپ کا بہت اچھا اے جی. صحیح آ رہا ہے، بہت اچھا ہے. ہو ہاں. سکتا ہے تو کلوز ہو، لیکن بہت برا نہیں. آپ پھر سے بولیں. یہ بھی، یہ حمزہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا. سارے حمزہ وہی ہے. انل، یہ الف ہے. انسان، سا، یہ الف ہے. لیکن باقی سارے ای او ہے. الا الذین آمنوا. إلا الذين آمنوا. ٹھیک ہے، کافی اندر جا رہا ہے. بس فیل کیجئے گا وہی سینے پہ. سسٹر تحسین نے بھی اس کو یوز کیا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اندر کیسے جا رہا ہے. تھوڑا سا وتواصوا، یہ سو میں زبان کا مڈل حصہ لفٹ کر کے روف تک لگائیں. وہ نہیں لگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وتواصوا. سو یعنی ہم بولنا چاہ رہے ہیں، موٹا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم منہ کو گول کر دیتے ہیں. سو یعنی حالانکہ زبان سے نہیں ہو رہا ہے یہ آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوں. منہ کو راؤنڈ کرنے سے آ رہی. ہم نے عربی میں ہم نے مڈل آف دا ٹنگ کو لفٹ کر کے چھت تک لے جانے کی کوشش کرنا ہے. جیسے تو میں بہت اچھا سوٹ کرتا ہے، جیسے جیم بولتے ہیں جا، جا لگا رہے ہیں نا، تو اس طرح اور بھی ہوں. اور بھی جو ہے اس مطبقہ میں یہی مڈل آف دا ٹنگ اوپر لگتا ہے. سو، صحیح. تو سو جب کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اطباق بھی آئے گا اور دونوں صفت ادا ہو جائے گی. ابھی راؤنڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، گڈ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. کوئی اور اسٹوڈنٹ ہے یا پھر ہم اس کو آگے چلیں؟ ٹھیک ہے، چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ، بارک اللہ فیک. ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ سیشن کی طرف. ٹائم بھی اتنا ہی ہے. انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم زمانے کی. انا، بے شک. الانسان، انسان. لفی، البتہ. میں، خسر، خسارے میں. الا، سوائے. الذین، ان لوگوں کے. آمنو، جو ایمان لائے. وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے. الصالحات، نیک. واو اور تواصو، ایک دوسرے کو تلقین کی. وصیت سے جیسے ہوتا ہے. اب یہ باب تفاعل پہ ہیں تو یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کا معنی آ جاتا ہے، تو اس لیے ایک دوسرے کو تلقین کی. بالحقی، حقی. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، صبر کی. بامحاورہ ترجمہ انشاءاللہ. سورۃ العصر مکی صورت ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں. اور جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم، بے شک یعنی یقین کے ساتھ. انسان سر نقصان میں ہے، یعنی انسان ڈیفینیٹلی نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی.
تو سب سے پہلے تو یہاں پر جو چیز ہے وہ ہے والعصر، یہ سمجھنے کی، اس میں بہت لمبی اور بہت طویل تفسیر ہے، انشاءاللہ ہم صرف بریف سمجھیں گے۔ واو جو ہے قسمیہ ہے، تو یہاں پر زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، یعنی اس کی موت اور حیات جو ہے کا جو یہ سلسلہ ہے وہ اس میں وہ ڈیفینیٹلی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانا چاہتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ ادروائز انسان نقصان میں ہے، یعنی ایک بار انسان جو بن گیا، پیدا ہو گیا، اس کا لازمی الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والا، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں اور زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، تو اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ قسم کسی بھی زمانے کی اور ایک اپنی جان کی، نفس کی، کسی کی بھی قسم انسان جو ہے نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بھی کی قسم کھائی ہے کہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے وہ وقت کی، زمانے کی مختلف قسمیں، لیکن انسان کے لیے صرف لازم یہ ہے کہ اللہ کی یا کتاب کی قسم کھائے گا، کسی بھی دوسرے کی قسم کھانے کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر زمانے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ کیا ہے؟ زمانے کی گردشیں ہیں، رات اور دن کا آنا جانا ہے، اور یہ سارا وقت جو انسان کو ملا ہوا ہے، اس پوری زندگی میں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام کو ذہن میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یعنی اگر انسان اس وقت سے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ایک زندگی کا مقصد ایک جگہ اور کیا پتہ چلتا ہے؟ الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس ایک بار جب انسان پیدا ہو گیا اور اس دنیا میں آ گیا، اگر اس نے اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا تو وہ اس کا لازمی نتیجہ اس کو جہنم کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے یہاں دعوت دی جا رہی انسان کو کہ اگر وہ اس نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس زندگی کی قدر کرے، اس وقت کی قدر کرے۔ جیسے وقت کے بارے میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی اسکالر نے بتایا کہ میں نے وقت کی قدر یا زندگی کی قدر اس طرح سمجھی جیسے برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا ہے میرا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح برف بیچنے والے کے لیے کیا ہے کہ وقت ہی ہے، اگر ٹائملی مینر پہ اس نے نہیں بیچ لیا تو وہ سب کا سب ضائع ہو کے پانی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس یہ وقت ہے، اور اگر ہم نے اس ٹائملی مینر پہ ہم نے نیکیاں نہیں کمائی تو یہ اسی طرح جیسے پانی ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، ہماری زندگیاں تو ختم بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اسی لیے کہا کہ سخت خسارے کے اندر ہے۔ تو یہ ایک ایک وقت ہمارا گزرا جا رہا ہے، اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں، کیونکہ نیک عمل کا بھی تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نیک عمل ڈھیر و ڈھیر کر لیں لیکن اللہ پر ایمان نہ ہو، یعنی آپ بہت کھانا کھلانے والے ہوں، بہت لوگوں کو پوچھنے والے ہوں، اور بہت سخی ہوں، بہت بانٹنے والے ہوں، بہت روزے بھی رکھنے والے ہوں، یعنی بعض لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں تو اس کی اصل رضا اللہ تعالیٰ سے کی رضا مراد نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا ہی کے جال میں الجھے رہتے ہیں۔ اگر نیک ماحول ملا ہوا ہے تو پھر وہ نیکی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں پہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہو گیا۔ اور اگر جیسے ماحول ہی ہوتا ہے نا، بد ماحول میں تو انسان کھل کے بد ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ نیکی بھی اللہ کی رضا سے کی جائے، اس لیے نیک عمل کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو نیک عمل قبول ہوں گے، ورنہ نیک عمل خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، انسان جو ہے وہ اس کو اللہ کے قبول نہیں ہوں گے۔ ایک انسان زمانہ جاہلیت میں بہت نیکیاں کرتا تھا، لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ جنت میں جائے گا، اس کے تو اتنے اور اتنے نیک عمل ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے وہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک انسان جہاد پہ تھا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہوا تھا کہ یہ آگ کی جماعت میں سے ہے، لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ وہ جہاد پر ہے، اس کو زخم لگ گیا ہے اور وہ جو ہے وہ مر بھی گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ وہ آگ کی جماعت میں سے ہے۔ پھر لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اپنے آپ کو خود اس نے ختم کر لیا۔ تو اس کا خاتمہ کس میں ہوا؟ بالخیر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیتیں صحیح نہیں تھیں۔ وہ جہاد میں بھی جا رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا، لیکن اس کی نیت نہیں تھی۔ تو میں اور آپ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، اچھے اچھے کام کریں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
ہم سب یہ کر رہے ہیں نا سر، ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، اپنے ماں باپ کو بھی ایسے ہی دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہوئی، اور اللہ کے لیے جب نیت ہوتی ہے نا تو انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا نا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ انسان بڑی بڑی نیکیاں کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے قبول ہونے کی خواہش چاہتا ہے۔ تو ایک چیز جو انسان کو اس وقت میں درکار ہے وہ ہے ایمان، سچا ایمان لے آئے، اور سچا ایمان آ نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کا کلام نہ پڑھے۔ جب انسان کلام سے جڑ جاتا ہے تو اس کو بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ میرے اندر کیا صحیح ہے اور کیا فکس ہونے والا، اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے، پھر اللہ کی خاطر انسان نیکی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ورنہ انسان کے اخلاق میں اچھائی ہے تو وہ کر رہا ہے۔ بعض لوگ اخلاقی طور پر پیدائشی اچھے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی؟ وہ پیدائشی طور پر بہت لوگوں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ کام آنا اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو تو پھر یہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان لا کر کے نیک عمل کرنا پہلی شرط ہے کامیابی کے لیے، اور دوسرے یہ کہ آپس میں حق کی وصیحت بھی کرنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کے لیے یہ قوم پیدا کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبوت آ گئی، کتاب آ گئی۔ اب آپ دیکھیں پورے سورہ آل عمران کے اندر اس امت کی جو خاص وضاحت وصف بتایا گیا کہ وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، یعنی نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو خود بھی صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی اصلاح کی جو ہے صلاح دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا کیا ہے، ہم اگر کبھی پریشان ہوتے ہیں کسی بات پر، ہم لوگوں کو فون اٹھاتے ہیں اور باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، غیبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو حق کی تلقین کر پاتے ہیں آپ کو؟ ہم اپنے آپ کو خود رکھیں، بعض دفعہ ہم کسی بہو کی بات سنتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سرہن غلط بہو کر رہی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے بنا کے رکھیں، کیونکہ ہمارے اس سے کام نکل رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو صبر کی تلقین نہیں کر، ہم اس کو اس کی غلطی ہی نہیں بتاتے، حق کی تلقین ہی نہیں کرتے۔ پہلے تو حق کی تلقین، آپس میں حق کی وضاحت۔ حق کی وضاحت کا کیا مطلب ہے؟ اگر بہو ظلم کر رہی ہے ساس پر، رائٹ، تو آپ اس کو بتائیں کہ تمہارا عمل رانگ ہے، اور اگر ساس ظلم کر رہی ہے بہو پر تو پھر اس کو صبر کی تلقین کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ ایک جب خاتون نے کہا کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا کیجیے یہ دورہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک اگر تم صبر کرو تو اس کے بدلے جنت ہے، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا اور تم دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو میں صبر ہی کروں گی اگر اس کے بدلے جنت ہے، البتہ اتنا کر دیں کہ اس بیماری سے میرا پردہ نہ کھلے، کیونکہ کپڑے ہٹ جاتے تھے تو اس سے ان کا پردہ کھل جاتا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا۔ تو دنیا میں جو بھی ہم پر مشکلات آتی ہیں، جو ہم پر تقدیر کا نوشتہ ہے ہمارا، جو بھی ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں، اس کو ہمیں صبر سے برداشت کرنا۔ اور صبر کیا ہے؟ کہ نیگیٹو رویے سے بچانا ہے، کسی بھی قسم کا نیگیٹو رویہ نہیں دینا ہے۔ ابھی مجھے یاد ایسے آ رہا تھا کہ کسی خاتون کو میں نے دیکھا، کوئی بات انہوں نے کہی، میرے دل میں بدگمانی آ گئی، یہ خیال آیا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں وہ کرتی نہیں ہیں۔ اب یہاں سے مجھے اس وقت سمجھ میں آئی یہ بات صحیح میں کہ یہ تو میرا امتحان ہو گیا۔ دوسروں کو دیکھنا، دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھنا بھی ہمارے لیے امتحان بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کیا ہم اپنے دل تک بات رکھیں گے، اسپیشلی اگر وہ میرا ایسا رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، یا جس سے میری دل میں کھٹپٹ ہی رہتی ہے، تو وہ میں اپنے تک رکھ پاؤں اس بات کو، کتنی مشکل ہوگی۔ اس کو پی جانا، اس کی نہیں، گناہ تو وہ کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کا اثر مجھ پر کیسے پڑے گا؟ کیونکہ میں ایک تو یہ چیز ہو گئی جو یہاں پر ہے، صبر کی یہ حق کی وضاحت میں اس کو نہیں کر سکی۔ اگر میرے دل میں آ گیا تھا ٹھیک ہے، اس کے جملے ایسے ہیں جس میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کچھ غلطی کر رہی ہے، اگر میں سر ہی غلط کرتے ہوئے دیکھوں گی تو مجھے بولنا، حق بات بتانا، یہ میرے پر ایک لازم آ گیا اس آیت کے مطابق۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اندر رکھتے ہیں، جا کے کسی نہ کسی کو فون کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی ایک کو ہم نے لیا ہوا سائٹ پکڑا ہوتا ہے، اس کو ہم ساری بات بتائیں گے، ہر بات دل کی کھول کے رکھیں گے۔ حالانکہ انما اشکو بستی وحزنی اللہ، کہ یہ چیز اگر آپ پہ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے نا تو ہم نے اللہ کا دامن پکڑنا ہے۔ ہمارے لیے تو لازم ہے کہ ہم جائے نماز میں اللہ سے باتیں کریں، صرف ایک سے باتیں کریں، باقی سے نہ کریں۔ صرف باقی سے بات کرنا غیبت ہے اور ایک سے بات کرنا غیبت نہیں ہے، اس سے بات کرنا تو طاقت ہے، قوت ہے، اور پھر یہ کہ کنیکشن ہے، تعلق ہے۔ تو ہم اس کا سن کے کیا کرتے ہیں؟ کسی کو فون اٹھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں امتحان ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ امتحان ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو صبر پہ جما کے رکھنا، یہ بھی نا گناہوں سے بچنا۔ اب ان کو برا کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی اور کو جا کے میں نے غیبت نہیں کی، اور شیطان بھی مجھے اکسا رہا ہے بار بار،
اور کہہ رہا ہے کہ کسی نے، اور ہم کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں تک بڑا اچھا دبا کے رکھ لیتے ہیں، کسی سے غیبت نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو شاباشی بھی دیتے ہیں، پھر کوئی کمزور لمحہ آ جاتا ہے اور پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان تو مستقل لگا ہوا کہ ابھی نے اس نے اس بات کی غیبت نہیں کی ہے، ابھی اس نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے، تو وہ 2 سال بعد بھی ٹرائی کرتے ہیں، 4 سال بعد ٹرائی کرتے ہیں، اس لیے ہم بہت سے کام شروع میں بہت اچھی نیت سے کرتے ہیں، بیچ میں کہیں جا کے خراب ہو جاتا ہے، تو ہمارے مقابلہ جس شیطان کے ساتھ ہے وہ بھی بہت ہے، اور ہمارا جو یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، بے شک خسارے میں، تو انسان کے لیے چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور آپس میں حق کی تلقین کرے اور صبر کی تاکید کرتا رہے۔ اور یہ کہ اس کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آتی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے میں، کہ ایک جو ہے ایک اسکالر تھے، وہ کسی کسائی سے بلی کے چھیچڑے لیا کرتے تھے، اپنی بلی کو پالنے کے لیے اسے چھیچڑے لیتے تھے، یعنی جو وہ پھینک دیتا ہے وہ ان کو لا کے ہاتھ میں دے دیتا تھا۔ تو کسی نے آ کے اس کسائی کی شکایت کی کہ یہ ترازو میں تولنے میں، یعنی اس کی بزنس میں اس کی خرابی ہے، کہا کہ آپ اسکالر ہیں بڑے، آپ ذرا ان کو بتائیں تو یہ بات سمجھیں گے شاید۔ تو انہوں نے ان کو بتانے کے لیے گئے، تو اس نے سب سے پہلے یہی جملہ کہا کہ آئندہ میں تمہیں بجلی کے چھیچڑے نہیں دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تمہارا جواب یہی ہوگا، اس لیے پہلے میں نے بلی کو بیچ دیا، بلی کو مطلب آزاد کر دیا ہے، کسی اور کو دے دیا ہے، اور میں اس بات سے آزاد ہو گیا کہ میں تم سے چھیچڑے لوں۔ تو انسان اگر کسی سے کچھ لیتا ہے نا تو اس کو وہ حق کی تلقین نہیں کر پاتا ہے۔ آج ہماری دنیا میں دیکھیں، ہم ہم ہر چیز لین دین پہ لگے ہوئے ہیں، ہماری اگر بھائی ہمارا کر رہا ہے نا، تو آپ دیکھیں ہمارا بھائی غلط کر رہا، ہم بھابھی کا سائڈ نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ماں باپ ہمیں پالنا، جو نند ہوتے ہیں ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی امی کو اپنی غلطی نہیں بتاتے کہ میری بھابھی کے ساتھ آپ غلطی کر رہے ہو۔ اس طریقے سے آپ ہر رشتے کو دیکھ لیں، تمام رشتوں میں ہم مفاد اورینٹڈ ہو گئے ہیں، ہم کہیں پہ بھی حق نہیں بول پا رہے ہیں، تو اس صورت کے مطابق ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ سراسر انسان خسارے میں، مگر یہ 4 کام کریں، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بہت مشکل کاموں میں سے ہے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادنا درجہ بھی یہ ہے کہ انسان دل میں اس برائی کو برا جانے، کہتے ہیں نا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہ روک سکو تو پھر دل میں برا جانا۔ اور بہت سے ایسے اسکالر گزرے ہیں، جیسے حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سافٹ اسپوکن تھے، بہت لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں بول سکتے تھے، تو ایک دعوت میں وہ موجود تھے اور لوگوں نے چاندی کے برتن میں کھانا دیا، ان کو پیش کیا، کیونکہ دولت کی ریل پیل تو ہو گئی تھی، تو حضرت حسن نے اس میں برتن روٹی کے اوپر سالن ڈالا، روٹی کو دسترخوان پہ رکھا اور اسے توڑ کے کھا لیا، یعنی اپنے عمل تک وضاحت کر دی، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے چپ چاپ وہ کر کے چلے آئے، بعد میں استغفر اللہ کریں، تو ایٹ لیسٹ اس لیول تک تو ہمارا ہو کہ ہم اپنے درجے میں برائی کو روک سکیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما باركت إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.